یہ وہ کورس ہے کہ اگر آپ اس کو مکمل طریقے سے سیکھ جاتے ہیں تو آپ ایک ہفتے کے اندر گھر میں بیٹھے میرے بتائے ہوئے طریقے کو اگر آپ فالو کریں، ایک ہفتہ صرف آپ کام کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس پارٹ نمبر 2 کے اندر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلی ویڈیو کے اندر جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی گھر میں بیٹھے بغیر بینک جائے اور بینکوں میں رش کی مشقت برداشت کرنے کے بغیر گھر میں بیٹھے ہوئے کس طرح سے اپنا بینک کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، اکاؤنٹ بنانے کے بعد اپنا کارڈ بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو وہی کارڈ پھر ہم فیس بک کے ساتھ لگائیں گے۔ پیمنٹ ایڈ کرنا بھی آپ کو سکھاؤں گا، پھر جو ایڈ چلانے کا ایک طریقہ کار ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کورس کے اندر میں ڈسکس کرنے کی، آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنے کورس کی جانب۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے اس ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے۔ جی دوستو، بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو کا اور آج کی کلاس کا آغاز ہم موبائل اسکرین سے کریں گے۔ موبائل پر میں آ چکا ہوں، آپ نے بھی اپنے موبائل پر یہ کام کرنا ہے۔ پہلے اس کو غور سے دیکھنا ہے، اسکپ آپ نے نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے آنا ہے پلے اسٹور کے اندر اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے نیا پے۔ نیا پے لکھنے کے بعد یہ والی دوسرے نمبر پر آپ کو نیا پے کی اپلیکیشن نظر آئے گی، آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے۔ 92 MB کی یہ اپلیکیشن ہے، اسی پر آپ نے اپنا اکاؤنٹ وغیرہ کریٹ کرنا ہے اور کارڈ بھی یہیں سے آپ نے حاصل کرنا ہے۔ یہ اپلیکیشن انسٹال ہو چکی ہے۔ انسٹالیشن کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے۔ دو یہاں پر آپشن آئیں گے، لاگ ان اور رجسٹر۔ رجسٹر پر آپ نے کلک کرنا ہے، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، ای میل ایڈریس آپ نے اپنا ڈال دینا ہے۔ یہ جلدی سے مکمل کر کے پھر آپ نے یہاں پر نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ یہاں سے جلدی سے نام وغیرہ ڈال لیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے۔ موبائل نمبر آپ نے وہی انٹر کرنا ہے جو آپ کے موبائل کے اندر موجود ہو۔ موبائل انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر جو آپ کا یو فون ہے، جیز ہے، زونگ ہے، ٹیلیگرام ہے، جو بھی ہے آپ نے اس کو یہاں پر سلیکٹ کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور نمبر آپ جو انٹر کریں گے وہ زیرو کے بغیر لکھیں گے۔ جیسے میرا نمبر ہے 0340، تو آپ نے بغیر زیرو کے 340 ڈالنا ہے اور یہاں پر آپ نے کنٹری کوڈ دیکھنا ہے کہ آپ کا کنٹری پاکستان ہی ہونا چاہیے۔ موبائل نمبر جیسے ہی آپ انٹر کریں گے آپ کے موبائل نمبر پر OTP آئے گا، OTP آٹومیٹک یہاں سے ویریفائی ہو جائے گا۔ ویریفائی کے بعد آپ یہاں پر آپ کہہ رہے جی اپنا نیا پے کی آپ ID لکھیں، اسٹرانگ سا پاسورڈ آپ نے ڈالنا ہے۔ یہاں پر نیچے انہوں نے سجیشن بھی کیا ہوا ہے کہ آپ نے کیا کیا یہاں پر ڈالنا ہے۔ یہاں پر آپ میری جو سجیشن ہے آپ یہاں پر گنتی کے نمبر بھی ڈالیں 1 2 3، اس کے علاوہ آپ انگلش کے نمبر بھی ڈالیں اور سمبلز وغیرہ جیسے @ وغیرہ یہ چیزیں بھی آپ اس کے اندر ضرور شامل کریں اور اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ اگر آپ سے یہاں پر ایرر آتا ہے کہ یہ ID پہلے سے لگی ہوئی ہے تو آپ نے وہاں پر اس کو چینج کر کے ڈالنا ہے۔ جیسے میں نے اگر اپنا نام لکھا ہے جی حافظ حبیب، تو اگر وہاں پر آئے گا کہ آپ کا یہ پہلے سے نام یہاں پر موجود ہے، ایرر آپ کو دے گا، تو آپ نے حافظ حبیب 1 2 3 کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ اس کو چینج کریں گے تو وہ آپ کا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر آپ نے یہ آپ کے پاس اکاؤنٹ آپ کا کریٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کریٹ والیٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ سے آپ کا ایڈریس وغیرہ مانگے گا۔ ایڈریس لائن 1 کے اندر آدھا ایڈریس ڈال دیں، لائن 2 کے اندر، لائن 1 میں آپ اپنا سٹی وغیرہ ڈال دیں یا اپنا ایریا جو مخصوص ہے وہ ڈال دیں، اور 2 کے اندر آپ اپنا ڈسٹرکٹ وغیرہ یہ چیزیں ڈال دیں۔ یہ آپ نے اپنے قریب ترین کوئی مشہور جگہ ہو وہ بھی آپ نے ڈالنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنا صوبہ سلیکٹ کرنا ہے۔ ہمارا جو ہے وہ KPK ہے، تو میں یہاں پر خیبر پختونخوا کو سرچ کروں گا۔ فیس ویریفیکیشن آپ نے کلیئر کرنے کے بعد جب آپ کی فیس ویریفیکیشن کلیئر ہوگی اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنے ID کارڈ کو فرنٹ بیک سے آپ نے اس کی تصویر لینی ہے۔ فیس کی ویریفیکیشن میں اور ID کارڈ کی ویریفیکیشن میں آپ نے ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ فیس ویریفیکیشن میں جو وہاں پر سرکل بنا ہوا نظر آتا ہے اس سرکل کے اندر آپ نے اپنی فیس کی تصویر لگانی ہے،
اور آئی ڈی کارڈ کی جو ویریفیکیشن ہوگی اس میں آپ نے صرف اپنا آئی ڈی کارڈ فرنٹ سے رکھنا ہے، پھر وہ آپ کو آپشن دے گا کہ یہیں پر آپ نے اس کو موو کرنا ہے، وہیں پر آپ اس کو موو کریں گے۔ اگر آپ جگہ تبدیل کریں گے تو پھر آپ کی ویریفیکیشن نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر آپ نے اپنا سٹی آف برتھ، آپ کی جائے پیدائش کون سی ہے، آپ نے وہ یہاں پر ڈال لینی ہے۔ میں اپنا سٹی یہاں پر لکھتا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے مدر نیم لکھنا ہے۔ مدر نیم لکھنے کے بعد پھر آپ نے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ آپشن آ جائے گا، یو آر ڈن، یو ہیو سبمٹڈ ریکویسٹ ٹو کریٹ یور نیا پے والیٹ۔ آپ نے اس کو ڈن کر دینا ہے۔ ڈن پر آپ کلک کریں گے، پھر آپ کے پاس یہاں پر ایک آپشن آئے گا کہ آپ اپنی ای میل کو ویریفائی کر لیں۔ ای میل کی ویریفیکیشن کے لیے جیسے ہی آپ ای میل پر اپنی ای میل آپ نے اوپن کرنی ہے، وہاں پر گرین کلر کے اندر ویریفائی ای میل کا آپشن ہوگا، وہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اپنی ای میل کو آپ نے ویریفائی کر لینا ہے۔ جیسے ہی میں نے ای میل ویریفائی کی، یہاں پر مجھے یہ بتا رہا ہے کہ ہماری ای میل ویریفائی ہو چکی ہے اور ویریفیکیشن ان پروسیس۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں our team is verifying your detail, your wallet will be ready to use within 2 business days۔ تو 2 دن کے اندر اندر آپ کا اکاؤنٹ یہاں پر بن جائے گا، ایکٹیو ہو جائے گا، لیکن یہ جلدی ہی کر دیتے ہیں، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یہاں پر میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنا کارڈ لینا ہے۔ یہ آپ کا اپنا اکاؤنٹ نمبر، ساری چیزیں یہاں پر آ جائیں گی۔ نیچے اگر آپ کلک کریں ہوم چیٹ کارڈ، کارڈ پر جیسے ہی آپ کریں گے تو یہ کہتا ہے ویریفیکیشن ان پروسیس۔ جب یہ ویریفیکیشن آپ کی مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اپنے کارڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ کارڈ آپ جیسے ہی آپ کو 300 روپے اس کے اندر والیٹ کے اندر ڈالنے پڑیں گے، وہ آپ کے ضائع نہیں ہوں گے، نہ ہی آپ کی وہ فیس کٹوتی ہوگی، بلکہ وہ 300 روپے آپ کے اس اکاؤنٹ کے اندر ہی موجود رہیں گے۔ آپ ان کو بعد میں ایزی پیسہ میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے پاس کارڈ آ جائے گا، پھر کارڈ یہیں پر آپ کا کارڈ نمبر وغیرہ ساری چیزیں یہاں پر آ جائیں گی۔ وہ میں آپ کو ایک اسکرین شاٹ دکھا دیتا ہوں کہ کارڈ آپ کا کس طرح سے ہوگا۔ یہ آپ کا یہاں پر کارڈ اس طرح سے بن کے تیار ہو جائے گا۔ نیچے آپ کا نام وغیرہ اور یہ نمبر، یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر شو ہو رہی ہوں گی۔ آپ نے اس کو فیس بک کے ساتھ اٹیچ کیسے کرنا ہے، آئیے کمپیوٹر کی اسکرین پر جاتے ہیں۔ موبائل پر بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پر آپ کو کمپیوٹر پر کر کے دکھاتا ہوں۔ موبائل پر آپ کو یہ کام کرنے کے لیے میٹا ایڈز کی اپلیکیشن انسٹال کرنی پڑے گی۔ یہ والی اپلیکیشن آپ انسٹال کریں گے، جو کام میں لیپ ٹاپ پر کروں گا آپ یہی اپلیکیشن اوپن کر کے اپنے موبائل پر بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر۔ اچھا جی، میں اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پر آ چکا ہوں، اور یہاں پر میں ایڈز مینیجر، جو میٹا ایڈز آپ موبائل پر استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح سے ایڈز مینیجر اکاؤنٹ یہ لیپ ٹاپ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ میں یہاں پر اس کو اوپن کر لیتا ہوں۔ یہاں پر میرے پاس 2 کمپین ابھی چل رہی ہیں۔ اب آپ نے یہاں پر کس طرح سے ایڈ کرنا ہے اپنا اکاؤنٹ۔ ایک تو آپ نے میٹا ایڈز کو اوپن کرنا ہے۔ جب آپ اس کو کنٹینیو کریں گے، آپ کی پروفائل کا آپ نے اس کا کنٹینیو کرنا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا۔ دوسرا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ آپ نے کس طرح سے اپنا ایڈز مینیجر اکاؤنٹ بنانا ہے۔ اکاؤنٹ بنانے کے بعد یہ سمپل سی چیزیں ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بھی شو ہو رہا ہوگا، اور آپ کے موبائل میں بھی سائٹ پر آپ آئیں تو بلنگ اینڈ پیمنٹ کے اندر آپ نے آ جانا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے اپنا کارڈ ایڈ کرنا ہے۔ بلنگ اور پیمنٹ کے اندر جیسے ہی آپ آئیں گے، یہ دیکھیں میرا یہاں پر کارڈ ایکٹیو ہے، یہاں پر میرا کارڈ انٹر کیا ہوا ہے۔ آپ نے یہاں پر اگر یہاں پر آپ کا نہیں ہوگا تو یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ ایڈ پیمنٹ کا آپشن آئے گا، آپ نے ایڈ پیمنٹ پر کلک کرنا ہے۔ وہاں پر آپ سے آپ کا کارڈ مانگے گا کہ آپ کا کارڈ ہے کون سا، آپ نے وہاں پر نیا پے انٹر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کارڈ کا نمبر ڈالنا ہے۔ پھر جو CCV ایک وہاں پر کوڈ ہوتا ہے، جب آپ اس کو اوپن کریں گے وہ کوڈ وہاں پر مانگے گا، آپ کے اپنے کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ وہاں پر مانگے گا۔ آپ نے یہ 3-4 چیزیں وہاں پر ایڈ کرنی ہے، اوکے کرنا ہے، تو آپ کا اکاؤنٹ وہاں پر اس کارڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا۔ پھر آپ ایڈ چلانے کے قابل ہو جائیں گے۔
تو اب میں آپ کو یہاں پر مختصر سا بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اپنا ایڈ رن کرنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ موبائل پر بھی یہ کام کر سکتے ہیں میٹا ایڈز کے ذریعے، اور آپ اپنے لیپ ٹاپ پر بھی کر سکتے ہیں۔ لیپ ٹاپ پر زیادہ ایزی رہتا ہے اور وہاں پر سامنے صحیح چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ جیسے آپ اپنے لیپ ٹاپ پر آئیں گے یا پھر آپ اپنے موبائل پر جائیں، وہاں پر آپ کے پاس کریٹ کا آپشن آئے گا۔ تو یہاں پر جیسے ہی آپ کریٹ کریں گے، میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے اگر ایڈ چلانا ہے، آپ کی کمپنی ہے یا آپ کا کوئی کاروبار ہے یا آپ آن لائن بزنس کے لیے یعنی کہ لوگوں کو ہائر کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کے لیے آپ یہاں پر ایڈ چلا سکتے ہیں۔ مختلف قسم کے یہاں پر آپ کے پاس یہ گول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس گول یہاں پر بنے ہوئے آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ایک گول پر یہاں پر کلک کریں گے، اس کی ڈیٹیل یہاں پر نیچے آپ کو اس جگہ پر نظر آ جائے گی۔ میں یہاں پر ٹریفک پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے لکھا ہوا جی لنکس کلکس ہوں گے۔ یہاں پر لوگ آپ کے پیج پر لینڈنگ کریں گے، میسنجر پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر آپ کو میسیجز آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں جی، کال آپ کے پاس آئیں گی، لوگ آپ کی پروفائل وزٹ کریں گے، یہ چیزیں ساری یہاں پر بتاتا ہے۔ انگیجمنٹ زیادہ جو ایڈ چلتا ہے وہ انگیجمنٹ کا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ پوسٹ انگیجمنٹ کر سکتے ہیں، کنورسیشن کر سکتے ہیں، کال، اسی طرح میسیج وغیرہ، ویڈیوز ویوز وغیرہ یہ آتے ہیں۔ یہ انگیجمنٹ اگر کسی بھی قسم کا آپ نے ایڈ کسی اسکول کا ہو، کسی بزنس کا ہو، تو وہ یہاں پر بہتر ہوتا ہے انگیجمنٹ کے اندر۔ لیڈز اگر آپ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں، اسی طرح ایپ کی پروموشن، اور اسی طرح سیلز، نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر آپ سیل کا ایڈ چلانا چاہتے ہیں، کسی چیز کو بیچنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہاں پر انگیجمنٹ کے ایڈ پر کلک کرتا ہوں۔ میں فار ایگزامپل یہاں پر یہ ایڈ چلاتا ہوں کہ آپ کسی کو آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کا ایڈ چلائیں گے، آپ کے ایڈ کو بوسٹ کریں گے، یا آپ کے کاروبار کو بڑھائیں گے، آپ کے یہ فلاں چیزیں۔ کسی کو آپ نے اپنا ایک بتانا ہے جی، ہماری ایک ایجنسی ہے، ہماری ایجنسی کے اندر یہ کام ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ایڈ چلا کر ان کے بزنس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے۔ ریکمینڈڈ سیٹنگ میں آپ کو یہاں پر ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے یہاں پر اسی کو رہنے دینا ہے۔ کنٹینیو پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے، یہاں پر مختلف قسم کے آپشن آ جائیں گے۔ یہاں پر آپ نے ایڈ لکھ لینا ہے۔ میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں جی ایڈ 1، یعنی کہ یہ میرا پہلا ایڈ ہے۔ آپ کسی بندے کا ایڈ چلا رہے ہیں، وہاں پر اس کا نام آپ لکھ دیجیے گا۔ اسی طرح سے یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں پر ایک چیز آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ جیسے ہی یہ دوسرا آپشن کیٹیگریز کا آئے گا، یہاں پر کیٹیگری آپ کی شو ہو رہی ہوں گی۔ یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایڈز فار کریڈٹ کارڈ آفر۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں اپنا ایڈ چلائیں گے، امپلائمنٹ کا، ہاؤسنگ کا، پراپرٹیز وغیرہ کے، یہ ریل اسٹیٹ کے ایڈز وغیرہ ہوتے ہیں، یا الیکشن کے، سوشل ایشوز کے یہ ایڈز اگر آپ چلانا چاہتے ہیں تو پہلے تو میں آپ کو کہوں گا آپ ان پنگوں میں نہ پڑیں۔ اگر آپ واقعی یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پر آپ نے اگر ہاؤسنگ کا آپ چلا رہے ہیں تو اس کیٹیگری کو آپ نے لازمی سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ ان کو سلیکٹ کیے بغیر ان 4 آپشن پر ایڈ چلائیں گے تو آپ کا ایڈ اکاؤنٹ بلاک بھی ہو سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے بند بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر میرا ان میں سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایڈ نہیں ہے۔ میں یہاں پر ڈائریکٹ اس کو نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کیا تو یہاں پر یہ دوسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ یہاں پر بھی آپ اس کا نام وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کا نام رکھ سکتے ہیں۔ میں اس کو اسی طرح سے رہنے دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کنورسیشن میں آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کس طرح کی کنورسیشن چاہتے ہیں۔ ایڈ پر آئے، کالز آئیں، ویب سائٹ پر لوگ جائیں، آپ کی اپلیکیشن ہے اس پر جائیں، یا فیس بک پیج پر جائیں، تو میں یہاں پر کہتا ہوں جی میسیجز مجھے آئیں، مجھے میسیجز ریسیو ہوں۔ تو وہ یہاں پر میں جیسے ہی میسیجز پر کلک کرتا ہوں، نیچے آپ نے اپنا پیج، یہ میرے پاس پیج ہے، آپ یہاں پر پنسل کے بٹن پر کلک کر کے اگر آپ کے پاس کوئی اور پیج ہے، جیسے میرے یہ پیج بنے ہوئے ہیں، تو آپ یہاں پر اپنے کسی اور پیج کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر اس الحبیب مرکز کو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ میسنجر پر چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، یہاں پر آپ اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں، ان چیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی میسنجر کو ہم نے ختم کیا تو یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے ایسٹیمیٹ، ادھر آپ نے دیکھنا ہے، باقی چیزیں بعد میں۔ ڈیلی رزلٹ آپ کو یہاں پر ریچ آپ کی 15,000 تک جائے گی، لوگ 15,000 آپ کے ایڈ کو دیکھیں گے۔ کنورسیشن یہاں پر آپ کی 0 ہوگی، لیکن اس کو آپ نے
ابھی دیکھنا نہیں ہے، کہنا یہ نہیں سمجھنا کہ کنورسیشن بس زیرو ہے، زیرو نہیں ہوتی ہے لیکن یہاں پر کبھی کبھی یہ ایرر دے دیتے ہیں۔ جیسے ہم میسنجر کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں بتاتا ہے 10 سے 28 لوگ آپ کو میسیجز کریں گے، یعنی کہ 10 سے 28 لوگ جب آپ کو میسیجز کریں گے تو یہ صرف آپ کو فیس بک بتا رہا ہے، لیکن میں یہاں پر جو کہتا ہوں کہ 10 سے 28 نہیں بلکہ اس سے زیادہ لوگ بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جب یہاں پر زیرو لکھا ہوا ہو تو اس وقت بھی کم سے کم آپ سے 20 سے 50 کے درمیان لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ جب یہاں پر 10 سے 28 ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ 60 70 100 تک کی بات ہے کہ اتنے لوگ آپ سے ایک دن کے اندر رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے ڈیلی رزلٹ بتایا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ 28 ہی لگا لیں، 30 لگا لیں، 30 لوگ ہیں آپ، میں اگر یہاں پر ایڈ چلاتا ہوں کہ میرا جو ایڈ ہے وہ کس قسم کا ہے، میں یہاں پر لوگوں کو آفر کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کے اسکول کا، آپ کے بزنس کا، یا آپ کا ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے، آپ کی اکیڈمی ہے، آپ کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا بزنس ہے، آپ کوئی چیز سیل کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی آفر دینا چاہتے ہیں، اگر آپ وائس اوور آرٹسٹ ہیں، آپ کو وائس اوور کے لیے آرڈر کی ضرورت ہے، آپ لوگوں سے آرڈر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں یہاں پر آپ کا ایڈ لگاؤں گا۔ جو لوگ آپ کے ایڈ کو دیکھیں گے پھر آپ سے رابطہ کریں گے۔ اگر 28 میں سے 28 بھی چھوڑیں، 20 میں سے 2 بندے بھی آپ سے رابطہ کر لیتے ہیں اگر ایک دن کے اندر، تو آپ ان کے کم سے کم 5 دن ایڈ ایک بندے کا چلتا ہے، تو آپ اس میں اس بندے سے، جیسے یہاں پر 525 کا بجٹ ابھی میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں ڈیلی کا بجٹ یہاں پر 2100 ہے، آپ اس کو 525 بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر 525 بجٹ میں نے سلیکٹ کیا، یعنی کہ اس بجٹ کے اندر آپ 525 روپے یہاں پر، یہ فیس بک آپ کو کیا بتا رہا ہے، جیسے ہی 525 آپ نے سلیکٹ کیا آپ کہہ رہے ہیں یہ 656، یعنی کہ 700 تک میکسیمم آپ کے یہاں پر پیسے کٹ جائیں گے، اور ویکلی آپ کے پیسے یہاں پر یہ بتا رہا ہے جی 3600 روپے آپ کے یہاں پر کٹ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ 700 روپے ہی آپ کے ڈیلی یہاں پر کٹتے ہیں تو لوگ خوشی سے آپ کو، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1000 روپے لوگ آپ کو خوشی سے دیں گے۔ 300 روپے آپ کے یہاں پر ایک ایڈ کے ذریعے بچتے ہیں۔ اگر آپ 2 بندوں کے ایڈ چلاتے ہیں تو 600 روپے آپ کے ڈیلی کے بچتے ہیں۔ تو آپ اس طرح سے اپنے آرڈر حاصل کر سکتے۔ اگر آپ 5 دن ان کا ایڈ چلائیں تو 5 دن کے اندر آپ 600 روپے ڈیلی لگائیں اور اس کو آپ 5 دن پر کریں تو 3000 روپے آپ 5 دن کے اندر ارننگ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ ایڈ چلاتے جائیں اور اپنا اس طرح سے اگر آپ اس چیز کے اندر ایکسپرٹ ہو جائیں پھر آپ نے لوگوں کے آرڈر لینے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیزیں تھوڑی سی ضروری تھی جو سمجھنے کے لیے۔ تو جیسے ہی آپ یہاں پر آئیں گے، آپ نے یہاں پر سلیکٹ کر لیا جی میسیجز، آپ نے یہاں پر سلیکٹ کر دیا، یعنی کہ کلک ٹو میسیج، جو کلک کرے آپ کے میسیج پر فوراً آ جائے۔ جیسے ہی واٹس ایپ کا بٹن نیچے بنا ہوا نظر آتا ہے تو اس پر آ جائے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر انسٹاگرام اگر آپ کا لنک ہے آپ اس کو یہاں پر اس کو بھی ٹیک مارک کر سکتے ہیں۔ نیچے آپ نے یہاں پر اپنا نمبر شو ہو رہا ہوگا، آپ نے اس کو ایک مرتبہ کنفرم کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے آتے جائیں جی، یہاں پر آپ کی بجٹ، مین چیز جو ہوگی وہ ہوگی بجٹ۔ بجٹ ہم نے ڈیلی کا سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پر کم سے کم جو بجٹ آپ کا ہوگا وہ 290 روپے، یعنی کہ $1 بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں $1 بھی اس نے ایکسیپٹ کر لی ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پر یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ یہاں پر 500 بجٹ رکھیں یا 525 ہی رکھیں، تو اس کا آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ یہ دیکھیں جیسے ہی 525 میں نے کیا، یہاں سے ایرر بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ ٹائم سیٹ، یہ آپ اس کو چھوڑ دیں، ٹائم نہ سیٹ کریں، آگے چلتے جائیں، نیچے آئیں جی۔ جو یہاں پر مین چیز ہوتی ہے وہ آپ کی آڈینس ہوتی ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو اپنا ایڈ دکھانا ہوتا ہے۔ آپ یہاں پر لوکیشن سب سے پہلے ڈالیں گے۔ بعض لوگ جو حافظ ہیں، حفاظ ہیں یا قراء ہیں یا دیگر ایسے ٹیچر احباب جو ہیں، وہ لوگ جو ایڈ چلاتے ہیں تو وہ پاکستان کے اندر بھی چلاتے ہیں، پاکستان کے باہر بھی چلاتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے پاکستان کے اندر اگر آپ اس کو انکلوڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ ایکسکلوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر انکلوڈ کروں گا جی، پاکستان کے اندر کسی بھی شہر کو، میں اسلام آباد کو کر لیتا ہوں۔ اسلام آباد یہاں پر آگے جی دیکھیں سٹی،
سٹی یہاں پر سلیکٹ کیا، اسلام آباد یہاں پر سلیکٹ ہو چکا ہے۔ اب میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ ایک مخصوص ایریا ہمارا ہو، بلو ایریا میں کر لیتا ہوں جی۔ جیسے ہی بلو ایریا سلیکٹ کیا تو یہ نیچے آ چکا ہے جی بلو ایریا اسلام آباد۔ یہاں پر آپ اس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس کو سلیکٹ کریں گے تو یہ دونوں آپ کے سلیکٹ ہو جائیں گے، اس ایریے میں آپ کا ایڈ دکھایا جائے گا۔ یہ اس طرح سے آپ ان کو ایکسکلوڈ بھی کر سکتے ہیں، انکلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور ایکسکلوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ کسی جگہ پر آپ نے اپنا ایڈ نہیں دکھانا ہے تو وہاں پر آپ اس کو ایکسکلوڈ کے بٹن پر کلک کر کے وہاں پر اس کو، یہ انکلوڈ کی جگہ پر آپ اس کو، یہ دیکھیں میں اگر کہتا ہوں جی بلوچستان کے اندر میرا ایڈ نہ چلے تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں جی بلوچستان پاکستان، بلوچستان پاکستان کنٹری، جو پاکستان کنٹری اس کے اندر جو بلوچستان ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر میرا ایڈ نہیں چلے گا، ان جگہوں پر ایڈ چلے گا۔ اگر آپ پورے پاکستان کے اندر چلانا چاہتے ہیں سمپل یہاں پر پاکستان لکھ لیں۔ یہ دیکھیں جیسے ابھی ریچ 17,000 ہو چکی ہے، تو اس چیز کو آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ یہ مزید اگلی ویڈیوز کے اندر میں اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پھر بات کروں گا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آڈینس سجیشن پر آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے کہ کتنی عمر کے احباب ہوں گے جن کو آپ ایڈ دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی 18 سے 65، میں مثال کے طور پر اگر میں ایڈ چلاتا ہوں آن لائن قرآن اکیڈمی کا یا آن لائن ٹیچنگ کا، تو یہاں پر کم سے کم مجھے یہاں پر جو ایج سلیکٹ کرنی ہوگی، آپ نے یہاں پر سائڈوں پر دیکھنا ہے، اس کو بھی دیکھیں اور یہاں پر بھی دیکھیں۔ یہ جو سائز آڈینس سائز جو یہاں پر دیکھیں 13 ہے۔ اب جیسے ہی میں یہاں پر 30 سلیکٹ کروں گا، 18 سال کی عمر یہاں پر ہم نہیں چاہتے، یعنی کہ 18 ہم نے پڑھانا ہے تو والدین کو ایڈ دکھانا ہے تاکہ والدین دیکھیں۔ تو جیسے میں نے عمر یہاں پر 30 لگی، دیکھیں یہاں پر آڈینس 17 سے 14 اور یہاں سے دیکھیں 13 سے 53 تک چلی گئی ہے۔ تو یہ اس چیز یہ میں ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے اندر آپ سے بات کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم نے، اگر آپ بزنس مین ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ اگر اپنا مارکیٹنگ کا ایڈ چلانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بھی مارکیٹنگ ظاہری بات ہے کم سے کم 25 سال کی عمر کے لوگ آج کل دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے کاروبار، وہ کم سے کم 25 سال کی عمر کے لوگ جا کے کاروبار کو سنبھالتے ہیں۔ ہم یہاں پر 25 لگائیں گے، دیکھیں یہاں پر 15,000 ہو چکا ہے اور یہاں پر 83 آ چکا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ اکیڈمی کا اشتہار وغیرہ چلانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ ایج 30 سلیکٹ کر لیں، کیونکہ اکیڈمی کے اندر والدین دیکھتے ہیں اور والدین کم سے کم والد کی عمر جو ہوتی ہے وہ 25 سال 26 سال، اور اس کے بچے بڑے ہونے میں 3-4 سال کا بچہ ہوگا تو وہ پڑھائے گا آگے، تو اس طرح سے تو بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا، یعنی کہ یہ آپ نے چیز لازمی اس کو دیکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد جینڈر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، میل فیمیل دونوں دیکھیں، آل کرتے ہیں یا صرف آپ کے میل دیکھیں یا فیمیل دیکھیں، ان کو بھی آپ نے یہاں پر سلیکٹ کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر باری آ جاتی ہے جی ڈیٹیل ٹارگیٹنگ کی۔ ٹارگیٹنگ کے اندر بھی آپ نے مخصوص لوگ ہوں گے جن کو آپ ایڈ دکھانا چاہتے ہیں۔ میں براؤز پر کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں اس کے اندر پھر 3-4 آپشن آتے ہیں۔ ڈیموگرافک کے اندر میں آتا ہوں، یہاں پر نیچے آئیں، یہ ایک ایک چیز کو یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے۔ میں یہاں پر سب سے پہلے پیرنٹس پر کلک کرتا ہوں، آل پیرنٹس، پھر اس کے بعد نیچے آئیں تو یہاں پر دیکھیں جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ سائڈ پر اس جگہ پر یہ پیرنٹس بتا رہا ہوگا کہ آپ کا ایڈ کن لوگوں تک جائے گا، یعنی کہ آپ کا جب آپ اس پر کلک کریں گے، یہ یہاں پر ٹک مارک ہم نے کر دی، جیسے ٹک لگائی یہاں پر یہ ٹارگیٹنگ ڈیٹیل ٹارگیٹنگ ایڈ ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جو یہاں پر سلیکٹ کیا ہے کہ ان لوگوں کو، ان پیرنٹس کو آپ کا ایڈ دکھایا جائے گا جن کے بچے 18 سال سے 26 سال تک کی عمر کے ہیں۔ اگر 3 سے 5 سال کی عمر تک کے بچوں کو آپ چلانا چاہتے ہیں، یہاں پر ان کو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ 9 سے 12 سال کی، ان کے ایسے پیرنٹس جن کے بچوں کی عمر 9 سے 12 سال ہے، آپ ان کو بھی یہاں پر کر سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر کلک کریں گے تو یہ میں یہاں پر کیوں سلیکٹ کر رہا ہوں، دیکھیں جی میں بیسک آن لائن قرآن ٹیچر ہوں، میں آن لائن قرآن پڑھاتا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر میں نے کن لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ یہاں پر 3 سال سے لے کر 5 سال تک کے جو بچے ہوتے ہیں وہ قاعدہ پڑھ سکتے ہیں، 9 سے 12 تک یہ بھی ناظرہ پڑھتے ہیں، 18 سے 26 سال تک، 26 سال تک میکسیمم لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، کوئی تجوید پڑھتا ہے،
کوئی ترجمہ پڑھتا ہے، کوئی تفسیر پڑھتا ہے، کوئی اس طرح سے قاعدہ پڑھتا ہے، کوئی ناظرہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں یہاں پر آپ ان کو اس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بزنس ہے تو یا پھر آپ ان لوگوں کو یہ دیکھیں ورک کے اندر آپ آئیں تو یہاں پر یہ جابس وغیرہ، یہ ساری چیزیں، انڈسٹریز وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہاں پر آ جاتی ہیں کہ کن کن لوگوں کو آپ نے اپنا اپنا ایڈ دکھانا ہے۔ یہاں پر پھر ڈیموگرافک کے اندر آئیں، پھر یہاں پر آئیں نیچے لائف ایونٹس کے اندر۔ لائف ایونٹس کے اندر دیکھیں یہ ڈیٹ آف برتھ کے اندر کلک کریں، منتھ آف برتھ۔ اب یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو یہاں پر ٹارگٹ کر سکتے ہیں جن لوگوں کی برتھ ڈے اس مہینے کے اندر ہے، اگست کے اندر ہے، دسمبر کے اندر ہے، فروری کے اندر ہے۔ دیکھیں اب یہاں پر اپریل، ابھی کیونکہ مارچ چل رہے تو اپریل کے اندر جن لوگوں کی برتھ ڈے ہوگی آپ ان کے لیے کوئی ایسی گفٹ آپ ایڈ چلا رہے ہیں، ایسے گفٹ کا یا ایسی پیکنگ کا، یہ جیسے آج کل آئے ہوئے ہیں جی مختلف قسم کے کپ وغیرہ ہیں جن کے اوپر تصویریں وغیرہ لگی ہوتی ہیں، اس طرح سے مختلف چیزیں، والیٹ کے اوپر لوگ تصویریں لگاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی آپ برتھ ڈے کی اگر آپ کی کوئی پروڈکٹ ہے آپ اس کو یہاں پر اس طرح سے دیکھیں، اپریل کے اندر ہم یہاں پر جیسے ہی ٹارگٹ کریں گے یعنی کہ ان لوگوں کے پاس ہمارا ایڈ چلا جائے گا جن کی برتھ ڈے اپریل کے اندر ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب ایسے لوگوں آپ کا ایڈ دیکھیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بات اور ہے کہ یہاں پر یہ لائف سٹائل کے اندر، لائف ایونٹس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں، یعنی کہ آپ ان لوگوں کو ایڈ اپنا دکھائیں گے جس کے دوست کی برتھ ڈے اپریل کے اندر ہے۔ وہ ظاہری بات ہے دوست ہے، یا جس کسی کی بیوی کی برتھ ڈے ہے یا کسی کے شوہر کی برتھ ڈے اس کے اندر ہے، تو آپ ان لوگوں کو اپنی پروڈکٹ برتھ ڈے کے حوالے سے آپ کی پروڈکٹ ہوگی، جب آپ ان لوگوں کے سامنے اپنی پروڈکٹ رکھیں گے تو آپ کی یہ انہی لوگوں تک آپ کی پروڈکٹ جائے گی اور وہ لوگ آپ کی یہاں پر چیز کو پرچیز کریں گے۔ امید ہے یہاں تک آپ کو میری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ یہ میں شارٹ کر رہا ہوں، اب یہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر پراپر جب ایڈ چلائیں گے تو وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی میں نے یہاں پر پیرنٹس کو ٹارگٹ کیا ہے، جیسے یہاں پر مزید میں براؤز کے اندر آتا ہوں، ڈیموگرافکس پر کلک کرتا ہوں، پھر میں نیچے پیرنٹس پر آتا ہوں۔ اب میں نے یہاں پر 3 سے 5 اور 6 سے 8 تک میں نے یہاں پر نہیں ٹارگٹ کیے، میں ان کو بھی ٹارگٹ کرتا ہوں جی۔ آل پیرنٹس کے اندر کلک کریں، یہ دیکھیں نیچے 6 سے 8 تک۔ اب ان کو بھی میں نے یہاں پر ٹارگٹ کر لیا ہے، یہ دیکھیں جیسے یہ میرے پاس، یہ نہیں کہ میں نے صرف ان پیرنٹس کو ٹارگٹ کرنا ہے اور میں نے اپنا ایڈ چلانا کہاں پر ہے، یہ بھی آپ نے یہاں پر، میں اس کو یہاں پر ختم کر دیتا ہوں جی، اور یہاں پر اس کو بھی میں ختم کر لیتا ہوں، میں دوبارہ یہاں پر ڈالتا ہوں جی، یعنی کہ پورے اب یہاں پر ہم نے انکلوڈ کرنا ہے، ایکسکلوڈ نہیں کرنا جی۔ پورے پاکستان کے اندر ہمارا ایڈ چلے تو میں یہاں پر پاکستان کنٹری سلیکٹ کر دیتا ہوں، تو پورے پاکستان کے اندر لوگ میرے ایڈ کو دیکھیں گے۔ اگر آپ پاکستان کے اندر ایڈ نہیں چلانا چاہتے تو آپ یہاں پر ایکسکلوڈ کر کے پاکستان کو ایکسکلوڈ کر دیں گے۔ اگر آپ یو کے میں چلانا چاہتے ہیں تو یو کے یہاں پر آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پاکستان کو سلیکٹ کیا تو یہاں پر دیکھیں 9000 لوگوں تک میری پوسٹ جائے گی۔ جب میں یہاں پر صرف اسلام آباد سلیکٹ کر رہا تھا تو اس وقت میری پوسٹ تقریباً 17-18 ہزار لوگوں تک جائے گی، یعنی کہ جتنا آپ کمپٹیشن کم رکھیں گے اتنا آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ آپ صرف اسلام آباد کو ٹارگٹ کریں یا کراچی کو ٹارگٹ کریں تو آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے۔ جب آپ پورے پاکستان کو ٹارگٹ کریں گے وہ آپ کا ایڈ کافی ٹائم لے گا، پھر جا کر آپ کو اچھے رزلٹ ملنے سٹارٹ ہوں گے، یعنی کہ آپ کو رزلٹ نہیں ملیں گے، رزلٹ آپ کو پھر بھی یہاں پر ملیں گے۔ تو یہ یہاں پر پلیسمنٹ ہے، پلیسمنٹ کے اندر یہ مزید آپشنز اس کے اندر آتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آپ آگے آئیں، مختلف قسم کے ایڈز یہاں پر چلائے جا سکتے ہیں جی۔ یہاں پر ایڈ آپ نے کس طرح کا لگانا ہے جی، ایڈ سیٹ اپ پر جب آپ آئیں گے، میں یہاں پر چاہتا ہوں میری جو بھی پوسٹ لگی ہوئی ہے میں اس پوسٹ کو یہاں پر اپنا ایڈ بنانا چاہتا ہوں۔ جیسے میں نے پوسٹ کلک کیا، یہاں پر آپ سے یہ کہہ رہا ہے جی آپ اپنی پوسٹ کو سلیکٹ کریں۔ یہ میری پوسٹ ہے، میں اسی کو یہاں پر سلیکٹ کر لیتا ہوں اور کنٹینیو کلک کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پر مجھے یہ بتا رہا ہے جی آپ کا ایڈ اس طرح سے نظر آئے گا، کیونکہ میں نے میسیجز
یہاں پر لوگوں سے میسیجز حاصل کرنے تھے، لوگ مجھ سے میسیج پر رابطہ کریں. یہ پھر دیکھیں جی مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کا ایڈ فیس بک پر اس طرح سے نظر آئے گا اور نیچے واٹس ایپ کا بٹن نظر آ رہا ہے. انسٹاگرام پر اس طرح سے ایڈ نظر آئے گا. یہاں پر سینڈ میسیجز کا آپشن ہے، یہاں پر میں پبلش کر دیتا ہوں تو یہ میرا ایڈ یہاں پر پبلش ہو جائے گا. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور اپنے دوسرے دوستوں تک اس ویڈیو کو لازمی سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کورس سے فائدہ حاصل کر سکیں. ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ تعالی کل نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.